بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہم بستری کرنا ہر مرد و عورت کا حق ہے، لیکن ہم بستری کے دوران ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف میاں بیوی کو نقصان ہوتا ہے بلکہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے دوران بیوی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں اندھی اولاد پیدا نہ ہو۔ اگرچہ شرمگاہ کو دیکھنا مباح ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ ہم بستری کے دوران زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندیشہ ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا۔ جامع الکبیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی بی بی کی آنکھیں دکھتی ہوتی تھیں تو رسول اللہ اس سے قربت نہ فرماتے تھے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جاتی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر عورت کسی دکھ بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی صحبت اور رغبت کا اندازہ کیے بغیر ہم بستری کرنا نامناسب ہے، اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیماری کی حالت میں جماع سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جذبات میں ہم آہنگی کے بغیر مباشرت کا لطف و سرور حاصل نہیں ہوتا۔ فقیہ ابو اللیث نے لکھا ہے کہ جماع کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصہ میں معدہ غذا سے پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے حوالہ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضور رات کے وقت آخری حصہ میں جب وتر پڑھ لیتے تو اگر آپ کو اپنی ازواج کی حاجت ہوتی تو ان سے قربت فرماتے، ورنہ جائے نماز پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ حضرت بلال آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ صاحب احیاء کے نزدیک رات کے پہلے حصہ میں ہم بستری مکروہ ہے، کیونکہ ساری رات ناپاک حالت میں سونا پڑے گا۔ طب نبوی میں بھی بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کو لکھا ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصہ میں معدہ غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر شہوت اس درجہ غالب ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ تک انتظار نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ شام مغرب سے پہلے ہی تھوڑا سا کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، تاکہ عشاء کے بعد جب ہم بستری کرنا چاہے تو معدہ غذا سے پر نہ ہو۔ یہ سب طبی مصلحت کی بنا پر ہے، ورنہ شرعی طور پر ہر وقت ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رات کے پہلے حصہ میں اور دن کے مختلف اوقات میں ہم بستری کرنا ثابت ہے۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم بستری کی حرارت سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ طب نبوی میں صاحب کنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے جسم کمزور ہو کر ضعیف ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ طب یونانی کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے راشا کا مرض ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی بچائیں جو ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے مضر ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔